کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں، انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے ناانصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریخ ترین فیصلہ دیا، اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، بلکہ 70% آبادی ہمارے ملک کی جو ناخواندہ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ان سے بھی ان کا حق چھین لیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہے وہ ثبوت، یہ USB میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایفیڈیوٹس، انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو ہم نے احتجاجاً اپنی وہ کنٹمپٹ پٹیشن واپس لے لی، اور آج جو سلسلہ جاری و ساری ہے NA 47 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے دوست عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، NA 46 اور 48 کی یہ بات آپ کو مثالیں دیں گے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کی ہے، تھانہ بنی گالہ کا SHO تھا اشفاق پڑائچ، اس نے میرے کچھ لوگ، ایک بندے کو تھانے میں بند کیا، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کیا آپ شعیب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں، اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی اور IG نے اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے NA 46 میں لے گئے تاکہ وہاں زیادہ دھاندلی کرا سکے بجائے سزا دینے کے۔ دوسرا، چک شہزاد کے SHO نے کل میرے 3-4 جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے PTI کا جا رہے تھے، ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا PTI کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے PPC میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ UC چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں ایک کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس پہ ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھیں ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئیں تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی NA 47 کے، ہمارے UC کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودڈرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے۔ اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا، رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئیں، اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ 12 کو کے SHO لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاستدانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور PTI کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھیں۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بھی، ڈی سی کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام ایس ایچ اوز، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں۔ وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے۔ 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بونے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں، یہ اس وقت ہے۔